بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ مقرر کیا جانا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے لیے خلیفہ چن لو۔ لوگوں نے کہا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خلیفہ کے رائے پر اعتراض نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قدر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، میرے نزدیک عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جتنی میری معلومات ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے، اور ہم میں اس وقت عمر ایسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیگر احباب سے مشورہ کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم تحریر کرو۔ ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ خلافت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور میں اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اس دوران کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور نبی کریم نے مجھ سے فرمایا، انس دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ خلافت اس کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازہ پر موجود تھے۔ میں نے جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ خلیفہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹائے گا تو حضور نبی کریم نے مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ ابوبکر کے بعد خلافت اس کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازوں پر موجود تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد وہ خلیفہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آپ رضی اللہ عنہ نے سانس لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ رضی اللہ عنہ کی پسلیاں ہٹ گئی ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کا یہ سانس کسی شر کے خوف سے نکلا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، شر کی وجہ سے۔ میں نہیں جانتا کہ کس طرح اپنے بعد اس امر خلافت کس کے سپرد کر کے جاؤں۔ پھر فرمایا، شاید تم اپنے ساتھی کو اس کا اہل سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، بے شک وہ اپنی سبقت فی الاسلام اور فضیلت کی وجہ سے اس کے اہل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، لیکن وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان میں مزاح کی عادت ہے۔ یہ امر اس کے لیے ہے جو قوی ہے مگر اس میں اکڑ نہ ہو، نرم ہو مگر اس میں کمزوری نہ ہو، فقیہ ہو مگر فضول خرچ نہ ہو، مال روکنے والا ہو مگر بخیل نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام اوصاف بیک وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں موجود تھے۔ حضرت سفیان بن ابی اوجہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضے قدرت نے میری جان ہے، میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ محفل میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ امیر المومنین، خلیفہ اور بادشاہ میں بہت فرق ہے۔ خلیفہ بجز حق کے لیے کچھ نہیں لیتا اور جو کچھ لیتا ہے اس سے سوائے حق کے کہیں خرچ نہیں کرتا، اور آپ رضی اللہ عنہ الحمدللہ خلیفہ ہیں۔ بادشاہ تو عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔
پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اگر آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی زمین میں سے 1 درہم یا اس سے کم بیش اصول کیا پھر اس کو غیر حق میں استعمال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے بریدہ رضی اللہ عنہ جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں باہر آیا اور آ کر آپ رضی اللہ عنہ کو مطلع کیا کہ قریش کی ایک جاریہ ہے جس کی ماں بیچی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت مہاجرین اور انصار کو بلایا، کچھ ہی دیر میں تمام لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا اے لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے جو چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس میں قطع رحم کا بھی ذکر ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ محمد کی آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم کنارہ کش ہو گئے تو یہ احتمال ہے کہ تم دنیا میں فساد مچاؤ گے اور قطع تعلقی کرو گے، تو پھر فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی قطع رحمی نہیں کہ ایک آدمی کی ماں تم میں سے بیچی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بہت وسعت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ کسی آزاد شخص کی ماں نہ بیچی جائے گی۔